موضوع الدرس في مسائل الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محترمہ بہنوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل والعیال صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.
پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں۔ درس کی باتوں سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ سے سنیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام کے فاتحہ ختم کرنے کے بعد جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس میں بھی انتظار کریں، امام آمین کہے پھر کہیں آپ آمین، اس سے پہلے آپ آمین نہیں کہہ سکتے۔ یہ بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہمیں حکم یہی ہے کہ ہر کام ہم نے امام کے بعد کرنا ہے۔ اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے اس کے بعد تم کہو اللہ اکبر۔ اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع میں جائے تم بعد میں رکوع میں جاؤ۔ اذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدے میں جائے تم بعد میں سجدے میں جاؤ۔ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، پھر آپ کہیں گے آمین۔ ایک تو میری بات یہ یاد رکھ لیں، بہت ساتھی غلطی کرتے ہیں، فوراً آمین کہہ دیتے ہیں، بھئی ابھی تو امام نے بھی نہیں کہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ جنازے میں ایک سلام کہتے ہیں، لیکن افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ امام کے مکمل سلام کا انتظار کرو، آپ بیٹھے رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ کہیں السلام علیکم۔ ابھی امام کہتے ہیں السلام، آپ ساتھ ہی گردن پھیر دیتے ہیں، تو اگر اس سے ایک سیکنڈ بھی سبقت ہو گئی تمہاری تو نماز ختم ہو گئی۔ اگر صبر کر لو گے تو یقیناً نماز صحیح ہوگی، اگر جلدی کرو گے ٹھیک ہے، اگر اس کے پورے ایک سلام پھیرنے کے بعد تم نے سلام پھیرا وہ جائز ہے، لیکن تم تو اس کے ساتھ ہی گردن موڑ دیتے ہو فوراً، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، بہت سارے میں ساتھی دیکھ رہا ہوں داڑیاں سفید ہو گئی، ابھی امام نے کہا السلام علیکم، نے کہا السلام علیکم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں بالکل پلے باندھ لیں تاکہ کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ حج جو ہے یہ ایک مقدس فریضہ ہے، اللہ نے فرض کیا اور زندگی میں ایک دفعہ فرض، لیکن فرض کس پہ ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو، اگر کافر ہے تو کوئی فرض نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاقل ہو، اگر پاگل ہے تو کوئی حج فرض نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بالغ ہو، اگر نابالغ ہے تو کوئی حج فرض نہیں، اس کا نفلی حج تو ہو جائے گا، وہ تو دودھ پیتے بچے کا بھی حج ہو جائے گا، لیکن حج فرض ادا نہیں ہوگا جب تک بالغ نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ذی استطاعت ہو، کیا معنی؟ اتنا پیسہ ہو کہ اپنے گھر سے باعزت طریقے سے مکہ آ کے حج کے مقامات، کرایہ وغیرہ سب طاقت ہو، اس پہ حج فرض۔ اسی طرح میری بیٹیوں پر بھی حج فرض ہے، لیکن اگر محرم نہ ہو تو عورت سفر نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے جب تک محرم نہ ملے وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر ایک عورت شادی شدہ ہے لیکن شوہر غریب ہے، بیوی صاحب استطاعت ہے، تو اب بیوی کو چاہیے کہ خامن کا خرچہ بھی برداشت کرے اور اس کو ساتھ لے کے جائے۔ تو یہ ایک اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ لیں۔ تیسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو آج کل ہر بندہ عام جھگڑے میں ہے کہ اچھا جی بال کٹاؤں نہ کٹاؤں، ناخن کاٹوں نہ کاٹوں، بدن کی صفائی کروں نہ یہ عجیب سی بات ہے، بات کو سمجھو، یہ مسئلہ یہاں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تو اب جو عمرے پہ آ رہے ہیں تمتع والے اس طرح نہیں پھروائیں گے، یہ مسائل ہیں، یعنی مکہ کے علاوہ جو لوگ ہیں دوسری شہروں میں رہتے ہیں، حج پہ نہیں آ رہے
اور انہوں نے قربانی بھی کرنی ہے، تو ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ یکم ذی الحج کے بعد نہ ناخن کاٹیں، نہ بال کاٹیں، نہ زیر ناف بالوں کی صفائی کریں، تاکہ کم از کم وہ حاجیوں کی شکل تو بنا لینا، کہ جیسے حاجی ناخن نہیں کاٹے گا، حاجی احرام میں کچھ خوشبو نہیں لگائے گا، وہ بھی احترام کر لیں، تاکہ اسی وجہ سے شاید اللہ ان کو بھی حج نصیب کر دے۔ باقی جو آدمی حج پہ آ رہا ہے، عمرے والا ہے، اسے تو سر منڈانا ہے، اس کے لیے تو کوئی مجبوری نہیں۔ اچھا، جیسے اس میں ہے کہ نہ کرے تو احرام سے پہلے غسل کرنا، حجامت کرنا، بدن کی صفائی کرنا، وہ بھی تو سنت ہے۔ تو اس لیے بہرحال مسئلوں کو سمجھا کریں، مسائل کو ملا نہ دیا کریں، گڑبڑ نہ کیا کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ تمام بھائی دن میں، رات میں، تنہائی میں، گھر میں، ہوٹل میں، حرم میں، جب موقع ملے 2 رکعت اسی نیت سے پڑھیں، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رو رو کے استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ سب سے پہلے تو شرک و بدعت سے توبہ کریں۔ اگر مشرک ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا، اگر وہ صاحب بدعت ہے تو وہ بھی گناہگار ہے۔ اس لیے دعا یہ کریں کہ اللہ ہماری شرک سے توبہ، شرک جلی سے توبہ، شرک خفی سے توبہ، ہماری بدعات سے توبہ، گناہوں سے توبہ، معاصی سے توبہ۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر تم نے کسی کا حق دینا ہے، پیسہ دینا ہے، قرضہ دینا ہے، اللہ کے حرم میں نیت کر لو کہ یا اللہ میں ادا کروں گا اور مجھے ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس کو بھی اطلاع کر دو کہ بھئی میں نے فیصلہ کیا ہے تیرا قرضہ میں دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اگر معاف کر سکتے ہو تو مہربانی، لیکن ورنہ میں آ کے ہر حال میں تمہیں قرضہ دوں گا۔ توبہ کرنے کے بعد تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ سب سے ضروری چیز ہے نیت۔ اگر حج پہ جا رہے ہو اور نیت نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا۔ اور نیت یہ ہے کہ دل میں نیت، اب جو بھی آ رہا ہے حج کے لیے آ رہا ہے، نیت ہے تو آ رہا ہے نا، تو انشاءاللہ نیت تو ہوگی، لیکن زبان سے بھی کہنا چاہیے۔ اب زبان میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں کہیں، آپ اپنی زبان میں کہیں یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، یا اس کے بعد لبیک بحجۃ، یا میں صرف عمرے کی تو لبیک بعمرۃ، یا دونوں کی تو لبیک بحجۃ وعمرۃ، یا اللہ میں صرف عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا میں صرف حج کی نیت کرتا ہوں، یا حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں۔ تو نیت بڑی ضروری ہے، نماز میں بھی نیت، طواف میں بھی نیت، صفا مروہ میں بھی۔ ایسے کوئی بندہ سارا دن دوڑتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے سارا دن طواف کعبے کے چکر لگاتا رہے، نیت ہی نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی لیے سب سے افضل یہ ہے، ایک تو ہے نیت، نیت کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے تلبیہ۔ تلبیہ کا کیا معنی؟ لبیک اللہم لبیک۔ مرد زور سے پڑھیں، عورتیں آہستہ پڑھیں، اور کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور جہنم سے نجات عطا فرما، اپنی زبان میں مانگ۔ اور لبیک تمہارا ترانہ ہے، اور یہ ایسا ترانہ ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں جب مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے اپنے حاجیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، جب حضور حلیفہ سے، ابھی ذی الحلیفہ سے نکلے
آگے تھوڑی سی چڑھائی آ جاتی ہے، اس چڑھائی پہ پہنچے تو جبریل آئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ زور زور سے لبیک پڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ترانہ جو ہے وہ بڑا پسند ہے۔ تو اب حضور نے حکم دیا، حالانکہ ہر ذکر ایسا کرنا چاہیے، لیکن لبیک ایسی چیز ہے کہ جس کو زور زور سے پڑھا جائے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ جب آپ لبیک کہتے ہیں، آپ کے سامنے جتنے درخت ہیں، ٹیلے ہیں، ریت ہے، کوئی ذرہ ذرہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے آپ کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو اب ایک چیز ہے احرام، نیت اور لبیک۔ اچھا، احرام کا بھی مسئلہ سمجھ لیں، مردوں کے لیے افضل ہے کہ 2 چادریں ہوں، سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں، یہ افضل ہے۔ اگر کسی کے پاس لنگی ہے، وہ لنگی باندھ لیتا ہے، کوئی بات نہیں، تولیہ ہے تولیہ باندھ لیتا ہے، کسی کے پاس ہے ہی ایک چادر، وہ ایک چادر باندھ لیتا ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ افضل یہی ہے کہ سلا ہوا بھی نہ ہو اور سفید۔ باقی احرام کی چادر جیسے آپ ویسے چادر باندھیں اسی طرح باندھیں گے، وہ کوئی نرالا طریقہ نہیں ہے اس کا۔ اور اگر آپ کو چادر کے اوپر پیٹی باندھنی ہے وہ بھی آپ باندھ سکتے ہیں، یا ہنیانی جو پیسوں کے لیے ہوتی ہے وہ بھی باندھ سکتے ہیں، گلے میں بھی تھیلا لٹکا سکتے ہیں، سر پہ سامان کی گٹھڑی بھی رکھ سکتے ہیں، چھتری کے سائے میں بھی آ سکتے ہیں، ہاتھ میں گھڑی بھی پہن سکتے ہیں، دھوپ کی اینک بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جوتا وہ پہنیں گے جس کی اوپر والی ہڈی بھی اور ٹخنے بھی ظاہر ہوں۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو فرمایا جو جوتا ہے اسی کو دبا دو، اس کو دبا کے گویا کہ چپل بنا دو، تو اسی میں پہن کے اپنا حج کر لو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باقی میری بیٹیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، ان کا کوئی احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں وہ نیت کر سکتی ہیں۔ وہ تو حالت احرام کے اندر یعنی جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، بند جوتے بھی پہن سکتی ہیں، دستانے بھی پہن سکتی ہیں، ہاتھوں میں زیور بھی پہن سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے، وہ سب کچھ۔ اگر سر پہ رومال باندھیں گے تو احتیاط ہے کہ بال نہ کھلیں، یہ احرام نہیں ہے، یاد رکھو۔ بہت ساری میری بیٹیاں غلطی کرتی ہیں کہ ہمارا احرام بندھا ہوا ہے، اب اس کو ہم نے کھولنا نہیں ہے، اگر کھل گیا تو ہمارا حج بھاگ جائے گا، بندھا ہوا ہے بالوں کے اندر۔ اور وہ ایسی بے وقوفی کرتی ہیں کہ نماز کا مسا جو کریں، مسا بھی کپڑے کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں، نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، ان کو وہ کپڑا کھولنا ہوگا، کھول کے مسا کرنا ہوگا، پھر باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بغیر کھولے ہوئے اگر کپڑے کے اوپر مسا کرو تو پھر بالکل جائز نہیں، کسی بھی حالت میں۔ ہاں، اگر ایک آدمی کو زخم ہے، اس کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ تو پٹی پہ مسا کر سکتا ہے، یہ کوئی زخم تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو احتیاط ہے کہ عورتوں کے بال جو ہیں کھلے نہیں، عورتوں کے بال بلا وجہ بکھرے نہیں، ہوا ہوتی ہے تیز، کبھی کبھی تیز آندھی چل پڑتی ہے، تو احتیاط ہے۔ باقی جو کپڑے عورت نے پہنے ہوئے ہیں وہی اس کا احرام ہے، اسی میں نیت کرے گی، اسی میں لبیک پڑھے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ چادر جو ہے لمبی ہو تاکہ اس کو آگے کھینچ لیں، تاکہ چہرے کے آگے آ جائے، پردہ بھی رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے۔ اسی لیے کہ صحیح روایات میں ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اذا ہذین الرجال، اگر ہم دیکھتے کہ مرد قریب آ رہے ہیں، سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہرے پہ کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تھے ہم کپڑا ہٹا دیتے تھے۔ تو یہ ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ نقاب باندھے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پی کیپ لگائے یا کوئی ہیٹ پہنے اور فلاں کرے، کوئی نہیں، صرف کپڑا آگے کھینچ لو، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جب خیمے میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرد ہیں تو پھر پردہ ضروری ہے اور لازمی ہے، اور کوئی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔
اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اس کو کم از کم 50-100 ریال دے دیں جو اس کے پاس ہو، تاکہ اگر کہیں بچھڑ جائیں تو وہ کہاں سے پانی مانگے گا، وہ کس سے پانی مانگے گا، وہ بھیک مانگتا پھرے، اس کے پاس پیسے ہوں اپنا پی لے۔ اسی طرح سے عورت کے کپڑے پہ بھی، مرد کے کپڑے پر بھی مکتب نمبر بھی لکھ دیں، اور یہ بھی لکھ دیں کہ مینا میں آپ کا روڈ نمبر کیا ہے، اور عرفات میں روڈ نمبر کیا ہے، اور خیمہ نمبر کیا ہے۔ اگر بھول جائیں، کوئی پولیس والا ہے، اسکاؤٹ ہے، اس کو دکھائیں، وہ فوراً آپ کو پہنچا دیں گے۔ کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جب حرم میں آئیں طواف زیارت کے لیے، یا ویسے بھی آپ آتے ہیں، تو خواتین سے ایک جگہ مقرر کر لیں کہ بھئی آگے ہوں پیچھے ہوں، بچھڑ جائیں، گیٹ نمبر فلاں کے باہر آگے بیٹھ جاؤ، وہ کبھی گم نہیں ہوگی۔ آج کل تو خیر گم نہیں ہوتی، آج کل تو سب کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، ماشاءاللہ، ٹیلی فون ہے، ویڈیو ہے، آڈیو ہے، کیمرے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں۔ خامند البتہ گم ہو جائے تو ہو سکتا ہے، بیوی نہیں گم ہوتی۔ اب میرا ایک دوست تھا، میں نے کہا جدے میں جا رہا تھا، تو میں نے کہا یار میرے ساتھ چلتے ہو جدے، حج کے دن تھے، انہوں نے کہا چلتے ہوں لیکن 2 منٹ ٹھہر جائیں، میں بیوی کو حرم میں کسی خاص جگہ بٹھا دوں، کیونکہ پھر میں جب واپس آؤں تو بیچاری بھول کے کہیں میں گم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بٹھا کے آ گیا۔ واپس آیا، کہنے لگا جی میں نے اس کو سمجھا رہا، میں نے کہا یار فکر کیوں کرتے ہو، یہاں تو ہر چیز کا 1 لاکھ ملتا ہے، بیوی گم ہو گئی تو 1 لاکھ بیوی ملے گی، تم کیوں غم کرتے ہو۔ خیر جدے سے واپس آ گئے، وہ حرم گیا، واپس آیا، کہتا ہے جی وہ اسی جگہ بیٹھی ہے، ستون ہل گیا، میری بیوی نہیں ہلی، مجھے لاکھ نہیں ملتی، مجھے وہی کافی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہر عورت ہو یا مرد، اس کے پاس پیسے ہونے ضروری، ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے، کھانا ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، پانی ہے، ہر چیز موجود، کوئی ضرورت ہی نہیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ الگ ہو جائے تو کہاں جائے۔ آپ دیکھیں گے عرفات میں، مزدلفہ میں کئی عورتیں بچھڑ جاتی ہیں بیچاری، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ خیمہ کہاں ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سنا تو میں حج پہ گیا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے ساتھ، ہم بس میں بیٹھے ہوئے تھے، عرفات میں آ گئے تو بسیں جام ہو گئی، تو اب بس میں بیٹھے بیٹھے میں تنگ آ گیا، تھک گیا، تو میں نے کہا کہ میں اتر کے پیدل چلا جاتا ہوں خیمے تک، ضروری ہے کہ بس میں پھنسا رہوں۔ مفتی صاحب نے مجھے منع کیا، فرمایا بیٹا مت اترو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت کیا گم ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں مکے میں پیدا ہوا، انہیں گلیوں میں میری زندگی گزری ہے، ہر ہفتے اتوار یا جمعہ رات کو جب چھٹی ہوتی تھی ہم مینا عرفات کے گہوے پہ آ کے رات گزارتے تھے، میں گم ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا اچھا تمہاری مرضی ہے۔ آپ یقین کریں میں اترا، کوئی 10 منٹ میں چلا ہوں گا، اتنی گرمی شدید تھی کہ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب مجھے خود پتہ نہیں لگتا کہ میرا مکتب نمبر کیا ہے اور خیمہ کدھر ہے، اور میں شرم سے کسی سے پوچھتا بھی نہیں کہ میں تو یار جاننے والا آدمی ہوں، کیا کہیں گے لوگ۔ آخر مجبور ہو کہ میں نے ایک پولیس آفیسر کو کہا کہ میرا مکتب نمبر فلاں ہے، میں پریشان ہوں، ڈھونڈ، نے کہا یہ دیکھو یہی تو مکتب ہے جس کے سامنے کھڑے ہو، تو ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ تو اس وہاں جا کر بعض اوقات گرمی کا اتنا زور پڑتا ہے، آدمی کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی۔ یہ بہادری نہ کریں کہ ہم بھولیں گے نہیں۔ اچھا کئی لوگ ہیں مسجد کے لیے جائیں گے، اب خیمے ہیں دور، مسجد ہے دور، مسجد تو چلے گئے مینار دیکھتے تھے، واپس اب خیمے نہیں ملے، اگر خیمے نہ ملے پھر بس بھی نہیں ملے گی، کس پہ بیٹھ کے آؤ گے؟ تو اس لیے آرام سے، ایک تو حج میں جلدی نہ کریں، دوسرا اپنے خیموں میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کریں، اور ساتھیوں سے الگ نہ ہوں، جدا نہ ہوں۔ باقی الحمدللہ ہر مکتب میں حمام بھی ہیں اور ہر قسم کا انتظام ہے، ہر خیمے میں کولر لگے ہوئے ہیں، اور بلکہ عرفات کے دن تو کھانے کا انتظام بھی معلم کرتے ہیں، مکتب والوں کی طرف سے کھانا دیا جاتا ہے تاکہ حاجی زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہے، اس کو کھانے کی فکر نہ ہو، کھانا اس کو وقت پہ مل جائے گا۔ تو بہرحال ان چیزوں کو آپ اپنے پلے پہ باندھ لیں
اور دوسری بات یہ بھی یاد، مثلاً آپ 10 کو آ گئے مینا، اب کنکری مارنے کے لیے جلدی نہ کریں۔ ایک میری بات یاد رکھیں، اگر جلدی نہیں کرو گے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی آپ کو دھکا بھی نہیں لگے گا۔ مزدلفہ سے واپس آ کر اپنے خیموں میں چلے جاؤ، جا کے آرام سے سو جاؤ، 2-3 گھنٹے نیند کرو، رات کی تھکن اتارو، ظہر کی نماز کے لیے اٹھو، نماز پڑھو، جا کے کنکری مار کے آ جاؤ۔ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا وہاں جمرات میں، کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی تکلیف، عورتیں ماریں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا کے ماریں گے۔ اگر آپ جلدی کریں گے، وہ ہمارے حاجی پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ مزدلفہ سے آنے کے بعد ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یار جلدی کنکری مارو تاکہ یہ عذاب جو ہے نا گلے میں ہمارے احرام یہ اتر جائے۔ معنی یہ ہے کہ حج قبول نہیں ہوا، تمہیں احرام اتارنے کی ضرورت ہے، جو نشانی ہے تیرے حج کی، جو اللہ نے تمہارے لیے لازم قرار دیا ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے آگے احرام کے ساتھ سو جاؤ خیمے میں، کوئی لڑائی نہ کرو، کوئی جھگڑا نہ کرو، کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے دن آپ کنکریاں آرام سے، چونکہ فجر سے لے کر ظہر تک افضل وقت ہے، ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور ساری رات صبح صادق تک بھی 10 تاریخ والی کنکریاں مارنی جائز ہیں۔ پھر جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ ٹھوکر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام سے بوڑھے بھی جا کے آرام سے ماراتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ رش نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ کا اتنا اچھا انتظام ہے، جانے کے راستے الگ ہیں، آنے کے الگ ہیں، کوئی ٹکرانے کا سوال ہی، پہلے حادثے ہوتے تھے ٹکرانے سے، اب جب ٹکراتے نہیں ہیں تو حادثے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں۔ اچھا، اسی طرح اب 11 آ گئی تو زوال سے پہلے وہاں بعض اوقات اشتہار لگے ہوتے ہیں جی 24 گھنٹے کنکری جائز ہے، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، نہ یہاں کی حکومت کا فتویٰ ہے، نہ کسی حنبلی عالم کا فتویٰ ہے۔ 11 تاریخ کو کنکری کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، سارا دن جائز ہے، ساری رات جائز ہے، تو جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آرام سے رات کو جائیں، ٹھنڈے ٹھنڈے کنکریاں ماریں، واپس اپنے خیمے میں آ جائیں۔ 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد سے لے کر سارا دن کنکری مارنا جائز ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، چونکہ 12 کو آپ نے واپس آنا ہے مکے میں، لہذا عصر کے بعد اپنے خیمے سے نکلیں، یعنی 4:30 بجے، اور آرام سے 5 ساڑھے 5 بجے کنکریاں مار کے، جہاں بڑا شیطان ہے اس سے 100 قدم کے بعد مینا ختم ہو گیا، باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں، یا پھر واپس چلے جائیں اپنے بسیں، کہ اس دن بسوں کا انتظار کرنا فضول ہے۔ آپ وہاں سے نکلیں گے، آگے بسیں بھی کھڑی ہیں، سپٹکو والی بھی کھڑی ہوں گی، دوسری بھی کھڑی، ان پہ بیٹھ کے اپنا مکے آ جائیں۔ تو اگر آپ نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صبر سے کام لیا، جلد بازی نہ کی، آپ کو نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی ساتھی گم ہوگا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب انشاءاللہ یاد رکھ لیں کہ ہم نے زندگی میں اب سب نے، چاہے وہ حج افراد والے ہیں، قران والے ہیں، تمتع والے ہیں، سب نے 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے مینا پہنچنا ہے۔ جنہوں نے احرام نہیں باندھنا، احرام باندھیں گے، قران والے تو احرام باندھے ہوئے ہیں، باقی احرام باندھیں گے، اور ظہر سے پہلے انشاءاللہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے؟ مینا میں ہم نے پہنچنا ہے۔ اور وہاں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں یاد رہیں گی؟ کتنی؟ کون سی؟ اچھا، ایک بات یاد رکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی تقریباً 90% مسافر ہے، اس کو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مقیم ہے، حنفی مسلک پر ہے، وہ اپنے اپنے خیمے میں اپنے وقت میں پوری پڑھ لے گا، جھگڑے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد میں پہنچ جائیں پھر امام کے ساتھ پڑھیں، امام پڑھائیں گے بھی 2 رکعت اور پڑھائیں گے بھی ظہر عصر ملا کے اور مغرب عشاء، لیکن مینا میں اپنے اپنے وقت میں پڑھائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو آپ نے ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ رات کو کہاں رہنا ہے؟ مینا میں۔ 9 تاریخ کی صبح کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مینا میں۔ صبح کی نماز پڑھ کے جب سورج نکلے، سنت یہ ہے کہ جبل ثبیر پہ جب روشنی اور دھوپ آنے لگے اب عرفات کے لیے جائیں۔ لیکن اگر قافلے والے
یا انتظامیہ آپ کو پہلے لے جاتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. مع سنت پہ صرف وہی عمل کر سکیں گے جو پیدل حج کریں گے، کیونکہ وہ تو اپنے وقت سے اٹھیں گے، وقت سے چلیں گے، وقت پہ بیٹھیں گے. بسوں والے تو پابندی نہیں کر سکتے، وہ تو بسوں کے محتاج ہیں اور بس کے لیے راستہ چاہیے. تو اس لیے وہ لوگ بعض اوقات صبح کی نماز سے بھی پہلے عرفات لے کے چلے جاتے ہیں، تب بھی نہ گھبرائیں، کوئی حرج نہیں. عرفات میں 9 تاریخ کو زوال کے بعد حج کا وقت شروع ہوگا. آپ نے 2 نمازیں عرفات میں پڑھنی ہیں، ظہر بھی اور عصر بھی. عرفات میں جمعہ نہیں ہوگا، البتہ مینا میں جمعہ ہوگا. عرفات کے اندر اتنی مخلوق کے باوجود بھی جمعہ نہیں ہوگا. تو آپ عرفات میں پہنچیں گے، سارا دن عرفات میں گزاریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اور وہاں سے مغرب کے بعد، چونکہ مغرب سے پہلے حدود عرفات سے نکلنا جو ہے وہ منع ہے. اگر کوئی بھول کے نکل جائے تو فوراً واپس آ جائیں. مغرب کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ اور مزدلفہ آئیں گے. مغرب اور عشاء کی نماز نہ راستے میں پڑھیں نہ عرفات میں پڑھیں، وہ آ کے مزدلفہ میں پڑھیں گے، اور پہلے مغرب پڑھیں گے اس کے بعد عشاء پڑھیں گے. درمیان میں سنت نفل نہ پڑھیں. جب مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء بھی پڑھ لیں، تو بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سنتیں بھی پڑھیں، وتر بھی پڑھیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں. کیونکہ یہ مزدلفہ کی رات جو ہے یہ بھی لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، اس کی بھی بہت بڑی عظمت ہے. اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی توفیق دے. اچھا، ایک مسئلہ سمجھ لیں. مثلاً ہم عرفات سے نکلے اور اگر ہم مزدلفہ نہیں پہنچے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ہم تو عرفات سے نکل آئے ہیں نا. اب گاڑیاں پھنس گئیں یا گاڑی غلط راستے پہ چلی گئی، اس کو کسی نے واپس آنے ہی نہیں دیا، تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح اگر ہم مزدلفہ نہیں پہنچے اور راستے میں ہمیں خطرہ ہو گیا ہے کہ صبح کا وقت نکل جائے گا، پھر نماز پڑھ لیں، راستے میں پڑھ لیں. اگر خطرہ نہ ہو تو پھر راستے میں نماز نہ پڑھیں اور مزدلفہ میں آنے کے بعد پڑھیں. تو 2 رکعت نمازیں ہم نے مزدلفہ میں پڑھنی ہیں، مغرب بھی اور عشاء بھی. اور رات کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ میں. اور صبح کی نماز 10 کی کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں، اور کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی ہیں. ہاں، البتہ جو بیمار ہیں، معذور ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، یا ڈپٹی والے لوگ ہیں، ملازم ہیں، وہ اگر رات کو 2 نمازیں پڑھ کے 12 بجے کے بعد مزدلفہ نے نکل آئے مینا کے لیے تو ان کے لیے جائز ہے، کوئی ان کے لیے پابندی نہیں ہے. وہ سیدھا مینا میں آ جائیں اور صبح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جمرۃ العقبہ پہ آ کے 10 کنکریاں ماریں گے. اچھا، اب جناب ہم 10 کو انشاءاللہ آ جائیں گے مینا. پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں ہم کہاں ماریں گے؟ جمرۃ العقبہ بڑے شیطان پہ. ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن پڑھتے رہیں. اور اس کے بعد آ کے پہلا کام کیا ہے؟ کنکری مارنی ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی کرنی ہے. اور تیسرا کام کیا ہے کہ حلق کرانا ہے. اچھا، اگر کسی کے سر پہ بال نہیں، گنجا ہے، پھر بھی اس طرح پھروائے گا. اچھا، اگر کسی کے سر پہ زخم ہے، اس طرح نہیں پھروا تو جہاں جہاں پھروا سکتا ہے وہاں تک پھروائے گا. اور جب تک قربانی نہ ہو اس وقت تک آپ حلق نہیں کرا سکتے. حنفی مسلک میں ترتیب لازم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے. بہرحال کوشش تو کریں کہ عمل ترتیب پہ ہو، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. تو اسی طرح انشاءاللہ آپ 11 کو بھی تینوں شیطانوں پہ کنکریاں ماریں گے، اور 12 کو بھی تینوں کنکریوں پہ شیطانوں پہ کنکریاں ماریں گے. پھر مکے میں آ جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاء. اور یاد رکھیں 10 11 12 3 دن میں طواف زیارت کرنا ہے. اور طواف زیارت نہیں کرو گے حج نہیں ہوگا. طواف زیارت نہیں کرو گے تو عورت کبھی حلال نہیں ہوگی. اس لیے ہر حالت میں عورت کو حیض آ گیا بیٹھی رہے، جب تک پاک نہ ہو طواف زیارت نہ کرے، اپنے ملک کو سفر نہ کرے. سیٹ تبدیل کرنی پڑے، ٹکٹ چھوڑنی پڑے چھوڑ دے، لیکن طواف زیارت کے بغیر وہ نہ جائے. تو اللہ سب کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے.